बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। उनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रवायत में है कि करीब है कि दरियाए फ़रात खुश्क होकर सोने के ख़जाने को ज़ाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक़्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। एक और हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फ़रात सोने का पहाड़ बरामद ना करेगा और लोग उसकी वजह से जाने इस दौलत को हासिल करने और अपने कब्ज़ा में लेने के लिए जंगो कताल करेंगे। बस इन लोगों में 99% मारे जाएंगे और हर शख्स ये कहेगा कि शायद मैं ज़िंदा बच जाऊंगा और मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यानी हर शख्स इस तवक्का पर लड़ेगा कि शायद मैं ही कामयाबी हासिल कर लूँ और इस दौलत पर कब्ज़ा जमा लूँ। चनाचे 99% लोग इस तवक्का में अपनी जान गंवा बैठेंगे। 6 जून 2022 को एक खबर मिली कि इराक़ में आब हवा की तब्दीली के सबब दरियाए दजला के खुश्क होने से 3500 बरस कदीम बस्ती दरियाफ़त हुई है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए दजला के खुश्क होने वाले हिस्से से ज़ाहिर होने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1275 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। इस बस्ती में लगभग 3350 साल कबल यानी 1350 कबल मसीह में ज़लज़ला आया था। शायद ये दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर बाबल था। मेसोपोटामिया अब इराक़ बन चुका है, लेकिन बाबल खंडर बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फ़रात के किनारे वाक़या ये इंसानी तारीख़ का पहला शहर था, जिसकी आबादी 2 लाख से ज़्यादा थी। यह सल्तनत बाबल और कलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का तज़किरा मिलता है। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबल में रहते थे। जबकि काबील ने हाबील को कत्ल किया तो काबील अपने अहलो एयाल के साथ भाग कर कुर्राए अरज़ बाबल के पहाड़ों में चला गया, तो उस जगह का नाम बाबल पड़ गया, जिसके मानी है फ़रकत या जुदाई। फिर जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए और दूसरी तरफ काबील की औलाद बढ़ गई, तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत फसाद बर्पा किया। उसमें नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें ऐसी सरजमीन अता हो जिसमें अर्ज़ बाबल की तरह दरिया बहता हो। तब इन्हें अर्ज़ मिस्र में मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुँचे तो वहाँ के माहौल को ज़िंदगी के मुवाफ़क़ और खुशगवार पाया। उन्होंने उसका नाम बाबल से मिलता जुलता बाबलियून रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फ़रकत। 1750 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह हमोराबी ने इसे अपना पाया तख्त बनाया, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। 689 कबल मसीह में बादशाह बख्त नसर दोम ने इसे दोबारा तामीर कराया। पुराना शहर दरियाए फ़रात के मशरक़ी किनारे पर आबाद था। बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हदूद में शामिल कर लिया। मोहल्लक बागात, जिनका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है, इसी बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाए थे।
ان باغات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری صدی قبل مسیح میں ممکنہ طور پر ایک زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے۔ 539 قاف میم میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 257 قاف میم میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بابل لگ بھگ 2000 سال تک تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس نے تحریری آئین تیار کیا جس میں 200 سے زائد قوانین درج تھے۔ یہ قوانین مٹی کی تختیوں اور پتھر کے ستونوں پر لکھے گئے تھے۔ بابل کی ایک اور خاصیت اس کی خواتین تھیں جنہیں مکمل آزادی حاصل تھی۔ انہیں نہ صرف پادری بننے کی اجازت تھی بلکہ وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتی تھیں۔ بابل کی عورتوں کو اپنے شوہروں کی جائیداد میں بھی برابر کا حصہ ملتا تھا۔ بابل اپنے زمانے سے بہت آگے تھا، جہاں کے کاریگر ایسے تھے جنہوں نے بہت سے ایسے کام شروع کیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ وہ بابل کے ہی کاریگر تھے جنہوں نے پہلی بار قیمتی پتھروں کو دھاتوں میں لگانے کا فن ایجاد کر کے انہیں جواہرات کی شکل دی۔ وہ علم ریاضی کے ماہر تھے۔ سب سے پہلے انہوں ہی نے علم ہیئت کو سائنس کا درجہ دیا۔ بابل کا برج دراصل رصد گاہ تھی۔ سلطنت بابل میں سونا کرنسی کا درجہ رکھتا تھا۔ سلطنت فارس میں چاندی کرنسی تھی۔ یونانی سلطنت میں کانسی، جبکہ رومی سلطنت میں لوہا کرنسی تھے۔ دریافت ہونے والی قدیم بستی میں مٹی سے بنے قلعے نما عمارات کی واضح نشانات موجود ہیں۔ ان میں بعض عمارتیں ایک سے زیادہ منزلوں کی بھی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر ٹاور بھی بنے ہوئے تھے جس سے ان کے محل ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ اس بستی میں جو بھی تعمیرات ملی ہیں اس میں مٹی کی اینٹیں یا بلاک استعمال کیے گئے تھے۔ ان اینٹوں کو دھوپ میں خشک کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کا تعمیرات میں استعمال کیا گیا۔ کئی ایسی دیواریں بھی دریافت ہوئیں جو اب بھی درست حالت میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیواریں اس لیے بہتر حالت میں ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی اور اس میں قائم عمارتوں کے اوپر کی منزلوں یا دیواروں کے ملبے میں نیچے کی تعمیرات دب گئی تھیں۔ اس قدیم بستی کی واقعات سے ماہرین کو 5 ظروف بھی ملے ہیں جن میں لگ بھگ 100 ایسے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جن پر کچھ عبارت کنندہ تھی۔ مٹی سے بنے ان برتنوں پر اشوریہ دور حکومت کی تاریخیں درج ہیں جو اس شہر کے تباہ ہونے کے زمانے ہی اس علاقے میں اشوریہ سلطنت بننے کے شواہد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کے کچھ ایسے کتبے بھی ہیں جن کے مٹی سے بنے غلاف موجود ہیں۔ مٹی کے غلاف میں موجود ان ٹکڑوں پر عبارت درج ہونے کے سبب ماہرین ان کو خطوط قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک جہاں سے سونے کا کوئی خزانہ دریافت نہیں ہوا، لیکن اگر ان اشیاء کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے جو ان آثار سے نکلی ہیں تو شاید یہ سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں۔ شاید یہی فرات کا وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ نیل اور فرات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں۔ سب سے پہلے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو کہ واقعہ معراج میں ذکر کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واقعہ معراج بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور وہاں پر جو چیزیں دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لایا گیا معراج کی رات تو میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں ظاہری ہیں اور 2 باطنی۔ نیل اور فرات ظاہری نہریں تھیں، باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دریا یا نہریں جنت میں سے ہیں، یہ جنت کی نہریں تھیں، اور جب ان کو دنیا میں لایا گیا تو ان کا بہاؤ اور ذائقہ دنیا جیسا ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، مگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔